السلام علیکم۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے سبق نمبر 1، جس کا نام ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ہم سب سے پہلے سبق کا جو ہے وہ عنوان پر بات کر لیتے ہیں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے معنی یہی ہیں کہ جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے تو پھر اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو اس سبق میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس سبق کی شروعات جو ہوتی ہے وہ یہ جو پہلا پیراگراف ہے، جو شروعات ہوتی ہے وہ یہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک نیک شخص کے گھر جو ہے بہت سارے لوگوں نے گھیراؤ کر لیا، اور پھر جو پلان تھا وہ چاہتے تھے کہ اس نیک شخص کو قتل کر دیا جائے، اور سب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ یہ نیک شخص جیسے ہی گھر سے باہر آئے تو ہم کیا کریں، اس شخص کو قتل کر دیں۔ اب یہ نیک شخص جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلا تو ہوا کیا کہ وہ شخص کسی کو نظر ہی نہیں آیا، اور اس نے زمین سے مٹھی بھر کے جو ہے مٹی اٹھائی اور ان سب کے چہرے پر ڈال دی، جس کی وجہ سے وہ سب اندھے ہو گئے۔ اور یہ جو نیک شخص ہے، جو نیک بزرگ تھا، وہ جو ہے وہ آگے بڑھتے بڑھتے اس جگہ سے نکل گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، یعنی کہ ایک طرح سے معجزہ ہوا، اور جو وہ قتل سے بچ گیا وہ نیک شخص۔ اب آگے لکھا ہوا ہے اس نیک شخص نے اپنے مکان سے نکلتے ہی فوراً جو ہے وہ اپنے ایک دوست کے پاس گیا جس کا نام عبداللہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ جو کچھ لوگ تھے یہ جو ہے وہ اس لیے اس کے دشمن بن گئے تھے اس نیک بزرگ کے، کیونکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا تھا اور لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کی طرف دعوت دیتا تھا، تو جس کی وجہ سے یہ لوگ کیا ہوئے، اس نیک شخص کے، اس بزرگ کے دشمن بن گئے۔ لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، تو اس نیک بزرگ بھی کیا ہوا، اس نیک بزرگ بھی وہاں سے جو ہے وہ اللہ کی مدد سے وہاں سے نکل گیا اور فوراً اپنے ایک دوست کے پاس گیا جس کا نام جو عبداللہ تھا۔ اب جو ہے وہ اپنے دوست کے پاس گیا اور پھر اپنے دوست کو ساتھ لیا اور شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور وہاں سے یہ لوگ فرار ہو گئے۔ دوسری طرف یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے، دوسری طرف دشمنوں کو بھی خبر مل گئی، دشمنوں کو خبر مل گئی کہ ہمارا شکار کب کا نکل چکا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ تو انہوں نے کیا کرا، دشمنوں نے راستے کے اندر جو ہے اپنے جو ہے وہ پہرے دار یعنی کہ ڈھونڈنے کے لیے بھجوا دیے کہ جیسے ہی وہ شخص وہ بزرگ ملے اس کو فوراً قتل کر دیا جائے، چاہے زندہ یا مردہ، کوئی بھی جو شخص اس کو پکڑ کے لے کر آئے گا پھر اس کو جو نا بہت زیادہ بڑا انعام دیا جائے گا۔ تو پھر کیا ہوا، جب یہ والی خبر پہنچ گئی، مگر ان باتوں سے بے نیاز وہ نیک شخص جو ہے وہ راستے پر نکل پڑا۔ پھر اگلے دیکھیں، اگلی پیج پہ لکھا ہوا ہے، ان دونوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جب وہ لوگ دشمن سے بچنے کے لیے جب پتا چلا کہ دشمن ہمارے پیچھے آ رہے ہیں تو انہوں نے کیا کرا، ابھی اپنی منزل تک نہیں پہنچے تھے، بیچ میں ہی ان کو غار میں پناہ لینی پڑی۔ تو وہ بزرگ اور جو ان کا جو دوست تھا عبداللہ، دونوں نے کیا کرا، غار کے اندر داخل ہو گئے چھپنے کے لیے۔ اچھا، جو ان کے دوست تھے عبداللہ نے کیا کرا، پہلے خود اندر جا کر غار کا جائزہ لیا کہ غار کے اندر کچھ چیز تو نہیں ہے، یا غار کے اندر کوئی اندر چھپ کے کچھ لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ تو اس غار کے اندر جو ہے کچھ سوراخ تھے تو جن میں کوئی زہریلا جانور کیڑا ہو سکتا تھا، تو وہ جو تھے جو ان کے دوست تھے انہوں نے کیا کرا، پتھروں اور کپڑوں سے وہ جو سوراخ تھے ان سب کو بند کر دیا اور ایک سوراخ بچ گیا۔ تو عبداللہ جو دوست تھے انہوں نے کیا کرا، اس سوراخ پر اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ وہ سوراخ بھی ڈھک جائے۔ اب بہت زیادہ دونوں تھکے ہوئے تھے، تو جو نیک بزرگ تھے وہ اپنے دوست کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ جب ان کے دوست لیکن ان کے جو دوست تھے وہ جاگتے رہے۔ ہوا کیا، کچھ ہی دیر بعد جو عبداللہ نے جس سوراخ پر پاؤں رکھا ہوا تھا وہاں آ کر کسی زہریلے کیڑے نے ڈس دیا، لیکن جب ان کو ڈسا تو وہ برداشت کرتے رہے تاکہ جو ان کی دوست ان کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ یہاں لکھا ہوئی دیکھیں، لیکن وہ کیا ہوا، ان کے دوست کی نیند خراب نہ ہو تو وہ ہلے تک نہیں۔ وہ دونوں کم از کم 3 راتیں جو اسی غار میں چھپے رہے۔ ایک موقع تو ایسا بھی آیا
کہ جو غار کے اندر جو وہ غار کے بالکل پاس دشمن آ گئے، یعنی کہ پاؤں بھی نظر آ رہے تھے دشمنوں کے، اتنی زیادہ غار کے قریب آ گئے تھے. تو جو ان کے دوست وہ بہت زیادہ ڈر گئے کہ اب تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پکڑے ہی جانے والے ہیں. لیکن کیا کرا وہ جو نیک بزرگ تھا، اس نے اپنے دوست کو تسلی دی کہ گھبرائیے مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہی ہماری مدد کرے گا. یوں دن گزرتے گئے، انہوں نے 3 دن گزارے اس کے اندر، غار کے اندر. تو غار میں جب تینوں دن عبداللہ کا جو بیٹا تھا، ٹھیک ہے، عبداللہ کا جو بیٹا تھا وہ کھانے کے لیے ان کے لیے سامان لاتا تھا، سامان پر رہتا تھا غار کے اندر عبداللہ کا بیٹا. اور پھر چوتھے دن کیا ہوا، ایک شخص نے ان کے لیے سواریوں کا انتظام کر دیا، ایک شخص نے ان کے لیے سواریوں کا انتظام کر دیا، اور اس کی رہنمائی سے یہ لوگ کیا ہوا، پھر یہ لوگ وہاں سے نکلے. عبداللہ تمام سفر میں اپنے محسن اور دوست کا خاص خیال رکھتے رہے. ٹھیک ہے، عبداللہ جو وہ اپنے بزرگ جو ان کا دوست تھا اس کا جو بہت زیادہ خیال رکھتے رہے. یہ ان کے بہت ہی قریبی دوست تھے، ہر مشکل وقت میں جو ہے بزرگ کے ساتھ ہوتے تھے. لیکن ایک ایسا واقعہ ہے جہاں پر یہ جو ہے وہ اپنے دوست کے ساتھ نہیں تھے. وہ کون سا واقعہ ہے وہ دیکھیں اس پیراگراف میں لکھا ہوا ہے. ہوا یوں کہ جب اللہ کے اس نیک بزرگ نے دیکھا کہ مکے والے لوگ تو اللہ کی توحید کو مان نہیں رہے، تو یہ نیک بزرگ جو وہ کس طرف گئے، طائف کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، یعنی کہ دعوت دینے کے لیے کون سے شہر گئے، طائف گئے. تو طائف کے لوگوں کو سمجھایا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، لیکن طائف والوں نے منع کر دیا اور ایمان نہیں لائے. نہ صرف یہ کرا انہوں نے دعوت کو ٹھکرایا، بلکہ کیا کرا، اس نے ایک بزرگ کو بہت زیادہ تکلیف بھی دی، یہاں تک کہ آوارہ لڑکوں کو پیچھے لگا دیا اور برا بھلا کہنے لگے اور پتھر برسانا شروع کر دیے. اتنے زیادہ پتھر برسائے کہ آپ لہولہان ہو گئے، بہت زیادہ زخمی ہو گئے، اور آپ ایک باغ میں پناہ لینے پہ اس وقت مجبور ہو گئے تھے. تو اس کٹھن وقت میں جو ہے بس اس کٹھن وقت میں عبداللہ یعنی کہ ان کے دوست تھے وہ ساتھ نہیں تھے. باقی سارے مشکل سے مشکل حالات میں یہ دوست جو ہے ہمیشہ ان کے بزرگ کے ساتھ رہتے تھے. اب تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہاں طائف کا ذکر ہو کہ یہ جو بزرگ کا ذکر ہے وہ کس کا ذکر ہے. دیکھیں یہاں لکھا ہے پیارے بچوں، آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے کہ کن بزرگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح پہچانا. یہاں پر کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کے دوست ابو بکر کا ذکر ہو رہا ہے جن کا لقب اور کنیت عبداللہ تھی. ٹھیک ہے، یہاں پر کس کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ان کے دوست ابو بکر کا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی دعوت دے رہے تھے، جب مکے والوں نے قبول نہیں کرا ان کو، تو انہوں نے کیا کرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا منصوبہ بنایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو بچایا اور وہ لوگ کس طرح سے فرار ہوئے اور مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. یعنی کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. پھر دیکھیں اگلے پیج پر ہے. اگلے پیج پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا تعارف دیا گیا ہے. یہاں پہ یہاں سے دیکھیں، یہاں سے شروع ہو رہا ہے تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے جو نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکے میں پیدا ہوئے، پیر کے دن پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، لیکن ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد فوت ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ان کی جو والدہ تھی، ان کی والدہ کا نام آمنہ تھا. تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کی خبر جو ان کے دادا کو بھیجی. دادا کا نام تھا عبد المطلب. تو جب ان کے دادا کو یہ خبر پہنچی پوتے کی، تو وہ خوشی خوشی دوڑے اور اپنے پوتے کو لے کر خانہ کعبہ گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ چلے گئے اور وہاں پر دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی رکھا، یعنی کہ محمد آپ کا نام رکھا. ٹھیک ہے، پھر عرب کا یہ دستور تھا کہ اپنے بچوں کو جو دیہی علاقوں کی طرف بھیج دیا جاتا تھا، کیونکہ دیہی علاقے کی جو خوراک اور جو ہوا وغیرہ تھی وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، تاکہ بچہ اچھی جو ہے وہ صحت مند ہو سکے، اس لیے وہاں بھیج دیا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کیا گیا، گاؤں کی ایک عورت حلیمہ سعدیہ کے سپورٹ کیا گیا، جنہوں نے آپ کو 2 سال تک دودھ پلایا. ٹھیک ہے، جب جیسی آپ نے ان کو گود میں لینے کے بعد ان کے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت ہو گئی، یعنی کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہونے لگی. تو پھر انہوں نے کیا سوچا، آپ کی والدہ سے اجازت لے کر 2 سال اور اپنے پاس رکھا، یعنی کہ 4 سال تک آپ سلم جو ہے وہ حلیمہ سعدیہ کے پاس رکھے. کتنے سال؟ 4 سال. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مکہ واپس آ کر اللہ کے نبی نے 2 سال، پھر جب وہ 4 سال کی عمر میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے جو شک صدر کا، آپ لوگ پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں وہ واقعہ.
تو پھر جب وہ والا واقعہ پیش آیا تو جو ہے حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مدینے مکہ چھوڑ کر آ گئے تھے ان کی والدہ کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 سال ہی رہے ہوں گے اپنی والدہ کے پاس کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. 6 سال کی عمر میں یعنی کہ آپ کی والدہ فوت ہو گئی. پھر آپ جو ہے اپنے دادا کے پاس رہے، دادا عبد المطلب، انہوں نے آپ کی پرورش کری. لیکن 2 سال گزرے تھے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی کہ 8 سال کی عمر میں ان کی دادا کا بھی انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر آپ کی جو پرورش ہے وہ کس نے کری؟ آپ کے چچا. آپ اپنے چچا کے پاس رہے. آپ کے چچا بہت اچھے تھے، چچا ابو طالب جن کا نام تھا. ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھتیجے کا انہوں نے خیال رکھا اور ساتھ دیا ہے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ ہمیشہ اچھی عادت کے مالک تھے، ہمیشہ دوسروں کے کام آتے، بڑوں کا ادب کرتے، لڑائی جھگڑے ایسے بہت زیادہ دور رہتے، لیکن حق کی بات ہوتی تو وہاں مظلوم کی حمایت بھی کرتے. اچھا، پھر کیا ہوا؟ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ نے کاروبار میں جب قدم رکھا تو آپ نے تجارت کا پیشہ اپنایا. ٹھیک ہے، آپ نے تجارت کا پیشہ اپنایا اور اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ نیک نامی دور دور تک پھیل گئی. یعنی کہ اس میں یہ پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سچائی اور دیانتداری سے تجارت کرتے ہیں. اس کی قصے دور دور تک پھیل گئے. اب عرب کی ایک مالدار خاتون تھی جن کا نام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا. جب آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے اپنا کچھ مال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا تجارت کے لیے، جس میں بہت زیادہ منافع ہوا. اور تو آپ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو پھر حضرت خدیجہ نے جو ہے وہ سیدہ خدیجہ نے شادی کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے قبول کیا، کیونکہ آپ اپنے چچا کے پاس رہتے تھے. چچا کے مشورے سے قبول کیا اور یوں آپ کی 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ سے شادی ہو گئی. شادی کے بعد کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ آپ کا دل اس دنیا سے بیزار ہونے لگا، کیونکہ مکے میں جو ہے سب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہر جگہ برائی ہی برائی پھیلی ہوئی تھی. تو آپ کیا کرتے تھے؟ تنہا پسند ہو گئے تھے. تو آپ ایک غار میں زندگی گزارنے لگے، غار میں چلے جایا کرتے تھے. اس غار کا نام کیا تھا؟ غار ہرا. آپ کو پتا ہوگا، غار ہرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اکیلے. وہاں آپ اللہ کی عبادت کرتے. پھر ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام وہ آئے اور آپ پر وحی نازل ہوئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہوا، وحی نازل ہوئی اور آپ کو پیغام دیا گیا کہ آپ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ کیا کریں گے؟ اسلام کی دعوت دیں گے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں گے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ غلط راستے کی طرف بھٹک چکے ہیں. اب دیکھیں آگے پیج پہ کیا لکھا ہوا ہے. جب آپ کو دعوت دینے کا حکم ہوا تو شروع میں تو اللہ کے نبی نے خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جن میں آپ کی جو ہے بیوی حضرت خدیجہ، آپ کے دوست ابو بکر اور آپ کے غلام زید بن حارثہ، یہ لوگ تھے جو لوگ فوراً ہی اسلام قبول کر لیا انہوں نے. لیکن مکے کے لوگوں کو اللہ کا پیغام آپ نے ان کو بھی پہنچایا. جب آپ نے مکے والوں کو اللہ کی دعوت دینے کا اعلان کیا، ان کو اللہ کی طرف بلایا، تو ان لوگوں نے جو ہے وہ اس کو ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم بتوں کی پوجا نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری طاقت کمزور ہو جائے گی، ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے. انہوں نے صاف منع کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کے قریبی لوگ تھے، بہت سارے لوگ تھے جو ایمان بھی لے کر آئے. اب جو لوگ ایمان لاتے تھے، مکے والے لوگ کیا کرتے تھے؟ ان پر ظلم و ستم شروع کر دیتے تھے. دیکھیں دوسرے لوگوں نے ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے شروع کر دیے. جیسے ہی مسلمان لوگ ایمان لاتے، یہ لوگ کیا کرتے؟ ان پر ظلم کرتے. ظلم دیکھیں کیا لکھا ہوا، تپتی ریت پر لٹا دیتے، کبھی کوڑے مارتے، کبھی گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹتے. یہ سب ظلم کیا جاتا ہے کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر. لیکن مسلمان لوگ ان سب ظلم کے باوجود ایک اللہ کی عبادت سے نہیں رکے، وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہے. اب جب بہت زیادہ ظلم بڑھ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی تو انہیں کیا کرا؟ انہیں کہا کہ آپ لوگ ہجرت کر جائیں ادھر سے، یعنی کہ اپنے دوسرے شہر کی طرف ہجرت کر جائیں تاکہ اس ظلم سے بچا جا سکے. تو آپ نے ان لوگوں کو حکم دیا، مسلمان لوگوں کو، جس میں یہاں لکھا ہوا ہے 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں.
حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا کہا کہ آپ لوگ کیا ہے حبشہ کی طرف چلے جائیں. حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا جس کا نام نجاشی تھا. ٹھیک ہے, بعد میں کہا جاتا ہے یہاں آئیے جانے میں لکھا ہوا ہے بعد میں وہ جو ہے مسلمان ہو گیا تھا. وہ ایک نیک شخص تھا اور جب وہ فوت ہوا تھا تو آپ وسلم کو خبر ملی تھی تو آپ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی تھی مکے میں. اچھا, جب حکم دے دیا کہ آپ لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں, پھر یہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ لوگ ہجرت کر کے مکہ وہاں چلے گئے حبشہ. پھر کچھ عرصے بعد مزید 83 مرد اور 18 عورتیں حبشہ روانہ ہو گئی. یعنی کہ 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی مسلمانوں. صرف اور صرف کس وجہ سے ظلم سے بچنے کے لیے, کیونکہ ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. جب مسلمان جو حبشہ کی طرف جا رہے تھے تو جو مشرکین ہے نا, مشرکین جو ظلم کر رہے تھے, انہوں نے اپنا ایک وفد نجاشی کے پاس بھیجا اور بہکانے کی کوشش کی کہ نجاشی جو ہے حبشہ میں ان لوگوں کو جگہ نہ دے, پناہ نہ دے. لیکن وہ نیک تھا, اچھا تھا, اس نے مشرکین لوگوں کی بات نہیں مانی اور مسلمانوں کو حبشہ میں رہنے کے لیے اجازت دے دی. دوسری طرف اللہ کے نبی جو ہے وہ دعوت کا کام جاری رکھتے رہے. پھر کیا ہوا, کچھ لوگ جو تھے وہ مختلف قبیلوں سے حج کے لیے آ رہے تھے. حج کا مہینہ تھا, حج کے لیے آ رہے تھے. تو ان میں سے کچھ لوگ تھے جو مدینے سے تعلق رکھتے تھے, مدینے سے آئے ہوئے تھے. تو جو مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ آپ وسلم کو یہ دعوت دی کہ آپ مدینے میں آئے اور مدینے میں آ کر اسلام کی دعوت کی درخواست کی کہ مدینے میں آ کر اسلام کی دعوت پھیلائیں. پھر کیا ہوا, جب قتل کا منصوبہ بنایا مشرکین مکہ نے تو آپ وسلم نے کیا کرا, کچھ عرصے بعد آپ وسلم نے اللہ کے حکم سے, اللہ کا حکم ہوا تھا کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں. ہجرت کی اور سیدنا ابو بکر کے ساتھ مدینے پہنچ گئے. ٹھیک ہے, تو سب سے شروع میں واقعہ لکھا ہوا تھا وہ یہیں سے شروع ہوا تھا کہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہے وہ چھپتے چھپاتے مدینے پہنچ گئے. ٹھیک ہے, یہاں آئیے جانے میں ایک معلومات لکھی ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں نے دے دیا ہے مگر ابو بکر صدیق کہ مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ان کو دیں گے. یعنی کہ ان کے دوست ابو بکر نے ان کا بہت ساتھ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جملے یہ کہے کہ میں سب کا بدلہ میں نے سب کو دے دیا لیکن میں ابو بکر کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا کیونکہ ان کے اتنے زیادہ مجھ پر احسانات ہیں. ان کا بدلہ ان کو صرف اللہ ہی دے گا. ان کے بہترین دوست تھے. تو یہ پورے سبق میں ہم نے جانا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے جوانی تک کے واقعات ہم نے اس میں پڑھے. اس کے علاوہ جب بہت زیادہ ظلم و ستم بڑھ گیا تو پھر آپ کس طرح سے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے جبکہ آپ کو جو ہے وہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا گیا تھا لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور صحیح سلامت مدینے تک پہنچایا. ٹھیک ہے, اس سبق کی آپ خود سے بلند خوانی کریں گے صحیح سے بالکل اور اس کو سمجھیں گے اور جو ہوم ورک دیا گیا ہے اس کو جو ہے وہ حل کریں گے. جزاک اللہ.